بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہ کرونا یا کووڈ-19 کوئی قدرتی آفت یا بیماری نہیں بلکہ اسرائیل کا چھوڑا ہوا وائرس ہے۔ اگرچہ دنیا کے انصاف پسند اور اہل بصیرت، دانشور، مفکرین اور ڈاکٹرز سمجھ چکے ہیں اور دنیا کو سمجھا بھی رہے ہیں، میں بھی آپ کو اپنے ویڈیو کے ذریعے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ یہ وائرس دجالی طاقتوں، بالخصوص اسرائیل و برہمن لابی یعنی نسل پرستوں کا دنیا پر اقتدار حاصل کرنے اور گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے مقاصد کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانا ہے، اور اس کے ذریعے نہ صرف اموات یعنی قتل بلکہ جنگ کے گوناگوں ہتھیار جیسے کسی خاص کمیونٹی کے خلاف پروپیگنڈا، نفرت پھیلانا، انسانیت کو خوفزدہ کرنا، نفسیاتی امراض میں مبتلا کر کے کمزور کرنا، اور اس بیماری سے بچنے کے بہانے لاک ڈاؤن کے ذریعے انسانی اجتماعیت کو منتشر اور پارا پارا کرنا تاکہ وہ ظالموں غاصبوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے۔ پوری دنیا کو گلوبلائزیشن کا مشاہدہ و تجربہ کروانا جو ان ظالم قوموں کا خواب ہے، اور دنیا کی دیگر اقوام بالخصوص مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا، دنیا پر اپنے کنٹرول و نگرانی اور نقل و حرکت کو آسان بنانا وغیرہ وغیرہ۔ عبادت گاہوں بالخصوص مساجد اور مسجد حرام خانہ کعبہ کو بند کر دینا، مساجد کے اندر بھی، کیونکہ باہر تو مسلمان ویسے بھی ان کو فکر و نظر کے غلام بن چکے ہیں، لیکن مسجد کے اندر جا کر بھی 10 منٹ کے لیے بھی اللہ کے حکم کے مطابق صف بندی کرنے کے بجائے انہی کے حکموں کا پالن کرے۔ کبھی ایسا ہوا آپ نے کہیں دیکھا کہ متعدی یا وبا والی بیماری جو ہے تو پوری دنیا میں بیک وقت پھیلی ہو؟ کبھی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی کوئی وبا پوری دنیا میں بیک وقت نہیں پھیلی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عمومی بیماریوں میں جیسے نزلہ، زکام، بخار، حتیٰ کہ کڈنی، شوگر و دیگر بیماریوں کے مریضوں پر بھی زبردستی کورونا تھوپا گیا، اور پتہ نہیں انہیں کون سے انجیکشن دیے گئے اور کیا ڈرامہ رچایا گیا، اور پھر نیگیٹو پازیٹیو کا کھیل کھیلا گیا۔ دراصل اس کے ذریعے دیگر قوموں پر مزید کھلم کھلا غلبے کا حصول۔ اس وائرس کے پیچھے اسلام اور مسلمان ہی زیادہ ٹارگٹ ہے، اس کے بعد تمام پچھڑی ذاتیں جنہیں یہ نسل پرست یہود و ہنود یعنی اسرائیل و برہمن لابی کیڑے مکوڑے سمجھتی ہیں اور دنیا سے ان کا وجود مٹا دینا چاہتی ہیں۔ مزید اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا، نفرت پھیلانا، دہشت گردی کے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ان کی شبیہ ایک دہشت گرد کی بنا دی گئی، بالخصوص کرتا پاجامہ اور داڑھی ٹوپی والے کی۔ لیکن جب دنیا کے سامنے ان ظالموں کا بھیانک چہرہ اور کارنامے آنے لگے اور دنیا یہ سمجھنے کے قابل ہوئی کہ اصل دہشت گرد کون ہے، امریکہ، عراق، لیبیا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، تیونس، مصر اور شام میں کروڑوں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہاتھ بظاہر امریکہ بباطن اسرائیل جب دنیا کو نظر آنے لگے، اور ادھر ہندوستان میں برہمن لابی کا مسلمانوں اور دیگر پچھڑی ذاتوں پر ظلم صاف، اور ہندوستان سے ان کی نسل کشی کا پلان واضح ہو گیا، تو پھر دوسرا پروپیگنڈا لو جہاد، تیسرا پروپیگنڈا کورونا جہاد کے ذریعے ایک بار پھر حقیقی ظالموں، اسلام اور مسلمانوں، پسماندہ ذاتوں اور انسانیت کے دشمنوں اور نسلی برتری کے جنون میں مبتلا ان ظالموں کے خونی پنجوں میں پوری دنیا جکڑ چکی ہے۔ یہ چاہتے ہیں دنیا کی 70% یا 70% آبادی کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیے جائے، اور تب تک جب تک کہ یہ ختم نہیں کرتے دنیا کو بیوقوف بناتے رہیں اور خود انسانیت کے محسن اور خیر خواہ ثابت ہو اور مسلمانوں کو انسانیت کا دشمن باور کرائے۔ اسی مقصد سے تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے لاک ڈاؤن سے قبل خبردار
نہیں کیا تھا تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ مختلف راستوں پر سینکڑوں کی تعداد میں مزدور پھنسے تھے اور اسٹیشنوں پر جماوڑا لگائے ہوئے تھے۔ کیا ان کے ذریعے کورونا نہیں پھیل رہا تھا؟ تمل ناڈو کے ایک سابق وزیر کی بیٹی کے ہو کر کھاتے پیتے ڈانس کرتے ہوئے شادی کی ساری رسومات مل جل کر ادا کرتے ہیں، کیا ان پر ایکشن لیا گیا؟ یوگی جی انہی دنوں اجودھیا جا کر پوجا کا کاریہ کرتے ہیں، کیا انہیں ٹارگٹ کیا گیا؟ اور بہت سی اجتماعی گیدرنگ کی خبریں ہیں لیکن ان کا کہیں پر ذکر نہ ہوا۔ میڈیا کو نظر آیا تو صرف مرکز نظام الدین اور تبلیغی جماعت، اور ہر جگہ مسلمان کہیں تھوکتے کہیں کھانستے نظر آئے۔ دراصل اس کورونا کے پیچھے نسل پر دجالی طاقتیں بہت سے ٹارگٹ پورے کرنا چاہتی ہے، جس میں دنیا کا گلوبلائزیشن، ایک عالمی حکومت کا قیام یا گریٹر اسرائیل کا قیام، اس کے راستے میں راستے کی تمام رکاوٹیں دور کرنا، اور جو قوت بھی ان کے راستے میں مزاحم ہو اسے کمزور، منتشر اور پراگندہ کر دینا کہ وہ ان ظالموں کی ایک ضرب میں ہی چی بول دے، شکست کھا جائے، ساتھ ہی ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی کھدیڑ دیا جائے۔ دوسرے، 5 ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک چپ کے ذریعے دنیا کو اپنی نظر میں رکھا جائے اور اسے کنٹرول کیا جائے، اور مزید اس وبا کے علاج کے بہانے ویکسین لا کر خود کو انسانیت کا مسیحا بھی ثابت کیا جائے۔ اور دوسری طرف موت کے ٹانڈوں سے جھوجتی، خوف زدہ، سہمی، الجھی پریشان قوموں اور ملت اسلامیہ کو مسیحائی کے جال میں پھنسا کر قوت کے زور پر جس انجام کو پہنچانا ہے آسانی کے ساتھ پہنچا دے، اور جن غلاموں کو اپنے کاموں کے لیے اعلیٰ نسل والے زندہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں غلامی کے آداب اچھی طرح سمجھ جائے، سر جھکا کر جیے، سر اٹھانا بھول جائے، وہ تو مکر اللہ خیر الماکرین۔ انشاءاللہ ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، لیکن نہ اپنے بدترین انجام کو پہنچنے سے قبل یہ ظالم دنیا کو بدترین تباہی کے غار میں دھکیل دیں گے، جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسے لگا؟ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں گے، اور یہ کہ آپ ہمارے چینل بے باک صداقت کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔